پاکستان جو ہے میں نے ویسے کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن پاکستان اس وقت بہت اچھی پوزیشن پر ہے کہ ایز اے پیس میکر مذاکرات جو ہے وہ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے. اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ آپ نے بتانی ہے. ایران اور یو ایس اور پھر سعودی عرب جو ہے، یہ جو سارا ٹرائنگل ہے، اسرائیل، یہ جو پورا ایک خطے میں جو جنگ چل رہی ہے اس پر بتائیے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان نے جو دعوت دی دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میزبانی کی، اس میں دونوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نائس. دونوں طرف سے اس حوالے سے ایک پازیٹیو میسج آیا. اور جو پہلا مرحلہ ہے اس میں پاکستان ہی میزبانی کر رہا ہے مذاکرات کی. البتہ ہمارے لیے یہ ایک اچھی خبر تھی اور ہے، اور اس کا ہمیں انتظار بھی تھا، اس عزت افزائی کا اور اس کریڈٹ کا. مگر انڈیا میں صف ماتم بچھا ہوا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ نریندر مودی کو اتنی گالی پڑ رہی ہے کہ میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا، کہ جتنی ان کی پیدائش پہ ان کو پڑھنی چاہیے تھی کہ یہ کیوں دنیا میں یہ بندہ آ گیا انتشار پھیلانا. کانگریس پوری جو ہے نا، اپوزیشن جو ہے وہ چڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی سفارتی ناکامی اور نااہلی ہے تو اس کو کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا انڈیا کو. اور تمام تر نظریں جو ہیں وہ پاکستان کی طرف ہیں اس وقت. اور اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ 22 مارچ بروز اتوار ٹرو کے دن، پاکستان میں ٹرو کا دن تھا، عید کا دوسرا دن تھا، فیلڈ مارشل کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو. ویری وہ نائس. ٹرننگ پوائنٹ ہے. فیلڈ مارشل یقیناً جو ہے وہ انہیں کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے، ایران میں بے جا قتل و غارت گری رکنی چاہیے، اور جو ہے بے گناہ لوگوں کا جو خون بہہ رہا ہے وہ رکنا چاہیے، اور خطے کو خاص طور پہ ایک امن جو ہے وہ ناگزیر ہے خطے کے لیے. اور اس کے بعد جو آبنۂ ہرمز کی صورتحال ہے اس پہ تفصیلی گفتگو ان کی ضرور ہوئی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کی اس امن کی خواہش کا بھی احترام کیا. اب اس کو آپ کوئی بھی رنگ دے لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تھک گئے ہیں، پتہ نہیں سپر پاور ہے، تھک گئے ہوں گے. اگر جن اپنی اپنی خواہشات کے مطابق آپ تجزیہ کر لینا، وہ تھک گئے ہیں اور وہ ڈٹ گئے ہیں، وہ تھک گئے ہیں، وہ بھاگ گئے ہیں. پوچھیں جا کے ان کے جن کے بچے مر رہے ہیں، پوچھیں درست. ان سے جن کے سہاگ اجڑ رہے ہیں، پوچھیں ان سے جا کے جن کی گودیں اجڑ رہی ہیں، پوچھیں ان سے جا کے جن کے سپریم لیڈر شہادتیں دے رہے ہیں، جن کے کمانڈر شہادتیں دے رہے ہیں، جن کے جو ہے نا وہ چیف سیکیورٹی شہادتیں دے رہے ہیں، جہاں پہ ان کا کوئی عہدیدار محفوظ نہیں ہے، ان کا کوئی جو ہے نا کمانڈر محفوظ نہیں ہے، اور چن چن کے انہیں شہید کیا جا رہا ہے. ان سے پوچھیں جا کے کون ڈٹ گیا اور کون ہٹ گیا. البتہ یہ جو ہے نا دونوں فریقوں کے ساتھ ایک جو مذاکرات کی ٹیبل پر لانا ہے، اس کا سہرا تو جاتا ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس میں سب سے جو مین رول ہے وہ فیلڈ مارشل کا، سید عاصم منیر کا، اور اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان. جس وقت جو ہے فیلڈ مارشل بات کر رہے تھے ایک فریق سے ڈونلڈ ٹرمپ سے، دوسری طرف پرائم منسٹر بات کر رہے تھے پریزیڈنٹ ایران کے ساتھ، اور دونوں طرف سے پاکستان کی ان ٹیلی فون کالز کو اور اس مذاکرات کی پیشکش کو ویلکم کیا جا رہا تھا، اس کا خیر مقدم کیا جا رہا تھا. کہیں پہ اس حوالے سے کوئی کسی طرح کی بھی ایک ناگواری، کوئی ریزسٹنس وہ دیکھنے میں اور سننے میں ابھی تک تو نہیں آئی. یہ وہ مرحلہ تھا جس کے تو باقاعدہ اعلامیے بھی سامنے آتے رہے. اگلا جو دور شروع ہوا ہے آج کے دن، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ادھر سے 15 کون سے نکات پاکستان کو بھیجوائے گئے. امریکہ کی طرف سے 15 نکات پاکستان کو بھیجوائے گئے کہ یہ ہماری شرطیں ہیں، شرطیں، ان کنڈیشنز شرطوں پہ ہم کھیلیں گے. سیز فائر کریں گے، جنگ بندی کریں گے، جنگ روکیں گے، اور امن ایگریمنٹ کریں گے، ٹھیک. پیس ایگریمنٹ کریں جی گے. اس کے بعد وہ آپ نے آگے میں بتائی ہے. بتاتا ہوں ہاں کہ جی. ایران نے وہ شرطیں مسترد کر دی، جی ٹھیک. اور ایران نے کون سی شرطیں رکھی، 5، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ پریکٹیکلی ثابت ہو گیا کہ وہ جو کوشش تھی خطے میں امن کے قیام کی، اس میں پاکستان سرخرو ہو گیا پہلے مرحلے میں. تو پاکستان کو امریکہ نے باضابطہ طور پر اپنی شرائط بھجوائیں. اس میں یہ جو ہے نا
سب سے پہلی ڈیمانڈ امریکہ کی جو مجوزہ ایک منصوبہ ہے وہ یہ ہے، امن منصوبہ، اس میں یہ ہے کہ ایران نیوکلیئر منصوبے کا خاتمہ کرے گا، وہ جو شروع سے پہلے دن سے جو رابطہ ہے امریکہ کی، پہلے دن سے۔ اچھا جی، جو جواز ہے، جس کو جواز بنایا جاتا ہے، اب پتہ نہیں وہ جواز ہے ابھی کہ نہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ امریکہ کی اگلی شرط یہ ہے کہ ایرانی میزائل پروگرام محدود کیا جائے اور آبنائے ہرمز تک امریکہ کو رسائی دی جائے، ایکسیس دی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک کنڈیشن جو ہے، ایران اور امریکہ سویلین جوہری کوارڈینیشن جو ہے، تعاون، رائٹ، وہ قائم کیا قائم جائے، رکھے، ٹھیک۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک یہ ان کی خواہش ہے، یہ خواہشات ہیں، آپ کو لگتا ہے ایران مانے گا؟ سجیشنز ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں یہ وہ کہتا ہے جی کہ آئی اے ای کی طرف سے ایران کی نگرانی کی جائے گی، اس کی یعنی کہ ایران اجازت دے گا، ظاہر ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو عالمی انرجی ایجنسی ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ رائٹ، اچھا، اس کے بعد امریکی مجوزہ جنگ بندی منصوبے میں یہ 15 نکات یہ شامل ہیں۔ ایران پر پابندیوں میں نرمی بھی مجوزہ منصوبے کا حصہ ہے۔ ایک انہوں نے تھوڑا سا لالی پاپ انداز میں کہ وہ پابندیاں جو ان پہ سینکشنز ہیں ان میں نرمی برتی جائے گی اگر ایران باقی کی کنڈیشنز جو ہے وہ ساری مان لیتا ہے۔ اب جو ہے اطلاع یہ ہے کہ جب ایران کو یہ تجاویز پاکستان نے جی دی ہیں، ہاں جی، ایران نے تمام تجاویز جو ہیں وہ مسترد کر دی، ریجیکٹ کر دی، ٹرن ڈاؤن ہو گئی۔ ریجیکٹ کر دی۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ اتنا حوصلہ افزا نہیں رہا، اس سے ایک جو ہے نا وہ تازہ ہوا کے جھونکے کے بعد سیز فائر کچھ دن کے لیے جو کیا گیا 5 دن کے لیے، اب یہ ہے جی کہ انہوں نے وہ تجاویز مسترد کر دی ہیں یکسر امریکہ کی طرف سے۔ ایران کا جو ابتدائی ریئیکشن ہے وہ پاکستان کو بھجوا دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جب پاکستان کو پہنچا تو اب تک امریکہ کو بھی مل گیا ہوگا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے حملے روکے جائیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ ماضی کی طرح بھی ادھر آپ مذاکرات کر رہے تھے دوحہ میں، آپ کو یاد ہوگا، اور ادھر اٹیک حملے جاری تھے ایران پر۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے خاتمے کے لیے حملے روکے جائیں اور ایران کے جو عہدے دار ہیں جن کا میں ذکر شروع میں کر رہا تھا ان کا جو قتل ہے وہ روکا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اوورال حملے آگے کے عہدے داروں پر حملے بند کیے جائیں اور اوورال حملے بند کیے جائیں۔ ایران میں جنگ کے نقصانات کا تعین کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے ایران میں کتنا نقصان ہوا ہے اور اس کی ادائیگی کی ضمانت، گارنٹی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے گارنٹی تو ہر چیز میں چاہیے ہوگی، بغیر تو نہیں، ہاں اور جی، سب سے بڑی گارنٹی تو اس میں پھر پاکستان کی ہے جو کہ ایز اے میڈیٹر بھی ایگزیکٹلی۔ ہاں جی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں مس کہ جنگ کے دوبارہ آغاز کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات اور ضمانت دی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آبنائے ہرمز ایران کی خود مختاری جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اس مقام کی آبنائے ہرمز کی۔ اچھا، اس کے بعد ایران اور خطے میں مزاحمتی گروپوں کے خلاف جنگ روکی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایران کے دفاعی کارروائیاں جو ہیں شرائط پوری تک جاری رہیں گی جب تک ایران کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی، ان کی جو ہاں جی دفاعی جو کارروائیاں ہیں وہ جاری رہیں گی، اس پہ امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایران نے امریکی تجاویز کا جائزہ لیا اور انہیں غیر مناسب قرار دیا، یہ ایران کی طرف ایگزیکٹلی۔ اچھا، اس میں ایران نے وہ جو امریکہ کا پہلا 15 نکاتی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، مطالبات ہیں یا تجاویز ہیں، اس میں پہلی ڈیمانڈ کا ایران کی طرف سے ذکر نہیں آیا، اگر میں مس نہیں کیا میں نے تو، کہ انہوں نے کہا کہ ایران نیوکلیئر منصوبے کا خاتمہ کرے۔ ایران کے وہ جو 5 نکات ہیں اس میں ان کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو وہ نہیں لگ رہا۔ آبنائے ہرمز کی جو ایک اس کا ہولڈ ہے اور خود مختاری ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جب تک پریکٹیکلی حملے اور قتل و غارت گری وہ نہ روکی جائے اور نقصان جتنا ہوا اس کا تعین نہ کیا جائے، اس تعین کے لیے میرا نہیں خیال ایران کو کوئی اعتراض ہوگا کہ اس تعین کے لیے امریکہ خود بھیجے اپنے لوگوں کو اور وہ آ کے دیکھیں۔ جب ایران یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے ایران میں 6000
مقامات کو نشانہ بنایا. جب امریکہ خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے ایران میں 10,000 مقامات کو نشانہ بنایا, تو جب یہ آپ کا اپنا دعویٰ ہے ہاں تو 10,000 مقامات پر آپ نے جو بومبنگ کی ہے, جو میزائل مارے ہیں, وہاں پہ جو شہادتیں ہوئی ہیں, وہاں پہ جو ایک انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, ہاں جی تو وہ تو آپ خود کلیم اتنا بڑا کر رہے ہیں, تو اسی کے تعین کی ایران نے بات کی ہے بالکل کہ اس کا تعین کریں. وہ آپ نے نقصان کیا, وہ بتائیں اس کی گارنٹی کیا ہے, وہ کتنے عرصے میں ادائیگی ہوگی, کتنے عرصے میں وہ پورا ہوگا, تاکہ دوبارہ سے ایک ریہیبلیٹیشن کا اور اٹ ول ٹیک ظاہر آلموسٹ اے ڈیکیڈ obviously تو ریہیبلیٹیشن کا عمل شروع ہو سکے. تو ایک تو یہ ہے. ایران از ناٹ کمنگ سلو. اچھا, امپورٹنٹ بات یہ ہے اس میں جس کا آپ ذکر ہی نہیں کر رہی, وہ پاکستان میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے. نہیں, بتائیے. مزے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بظاہر یہ جنگ شروع ہوئی ایران اور اسرائیل کی. آج جب مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے تو امریکہ اور ایران کے مذاکرات پاکستان کی ٹیبل پر اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. اسرائیل کا کہیں ذکر نہیں ہے. ویئر از اسرائیل؟ جہاں سے سٹارٹ ہوا, کہاں ہے نیتنیاہو؟ جو روٹ سے ہاں جی, وہ کدھر ہے؟ اصل دشمن کدھر ہے ایران کا؟ ٹھیک, امریکہ تو بعض اوقات جو ہے نا وہ ایران اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہوئے فرنٹ پر آیا نا. نہیں, امریکہ تو بعض اوقات اگر یہ اسرائیل کی جنگ ہے تو پھر امریکہ ایران سے مذاکرات کیوں کر رہا ہے؟ اٹ شوڈ بی اسرائیل, مسٹر نیتنیاہو. اسرائیل کو ہونا چاہیے تھا. ہاں جی, اور چاہے پاکستان ہی اس کی میزبانی کر رہا ہوتا, ہوسٹنگ کر رہا ہوتا, اور جو ہے نا اسرائیل ایران کی صلح ہو رہی ہوتی اور امریکہ پیچھے بیٹھ کے اس کو اپریشیٹ کرتا. آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. مگر یہاں پہ اسرائیل غائب ہے, رائٹ, سرے سے ہی غائب ہے. اسرائیل کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں فرام پہ. اسکریچ. بھائی اسرائیل کا کہیں ذکر ہی نہیں. اسرائیل تو چھوٹا لگ رہا ہے. چائے والا چھوٹا, چائے لے کے آؤ, چائے مہمانوں کے آگے رکھ دی, بس اب تم جاؤ, تمہارا کام ختم ہو گیا. مجھے تو وہ چھوٹا لگ رہا ہے. رائٹ, اسرائیل کی حیثیت تو زیرو ہو گئی. وہ انڈیا تو اپنا رونا رو رہا ہے نا ان مذاکرات. ہاں, اگر امریکہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ایران سے آ گیا اور امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایران کے ساتھ جو ہے جنگ بندی کرنی ہے, سیز فائر کرنا ہے, صلح کرنی ہے, اور خطے کا اور اسپیشلی مشرق وسطیٰ کا جو امن ہے اس کو بحال کرنا ہے, تو اسرائیل کی جرت نہیں ہے کہ اسرائیل ایک شادی والا بم بھی چلا دے ایران میں. اس کی جرت نہیں ہے, نہ اس کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو وائلیٹ کرے, اس فیصلے کو نہ مانے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جنگ میں اسرائیل کا کردار جو تھا چھوٹے کا کردار تھا. ٹھیک ہے, اصل جنگ پھر یہ امریکہ اور ایران کے مابین. ہاں جی, ایران جو ہے وہ سپر پاور سے لڑ رہا تھا اتنے دنوں سے. اسرائیل غائب ہے اس میں, کہیں ذکر ہی نہیں ہے. کہیں وہ ایران نے بھی نہیں بات چھیڑی کنڈیشنز میں. میری بات سنیں, ایران کو تو پتا نا, ایران کو تو کلیئرٹی ہے کہ یہ جنگ ہماری ہے کس کے ساتھ. اسرائیل تو ایک مورا تھا جس تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں ویسے یو ایس کو ڈائریکٹ. میں آپ یہ بات دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 روز قبل, ویسے تو وہ ڈیلی پوری جنگ میں وہ ان کا جو سٹیٹمنٹ تھا اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تھا وہ اتنا ایکٹیو رہا. کبھی ان کا جو ہے نا وہ ہیڈ آف جو ہے وہ وارز وہ پریس کانفرنس کر رہا ہوتا تھا, کبھی ان کے وزیر داخلہ آ جاتے تھے, کبھی کوئی آ جاتا تھا. اب انہوں نے کبھی وہ خود سٹیٹمنٹ دے دیتے تھے اور اگلے دن ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے نا بالکل وہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہوتا تھا اپنے ایک گزشتہ روز کے بیان سے. اب انہوں نے ذکر کیا مارکو روبیو کا, انہوں نے وکٹوف کا ذکر کیا, مگر انہوں نے کہیں بھی اسرائیل کے کسی نمائندے کا ذکر نہیں کیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں خود اس کو سپروائز کر رہا ہوں گا, میں بھی ان مذاکرات کا براہ راست حصہ ہوں, میں براہ راست خود بات کروں گا. یہ بھی کہا. 2 سے 3 رکنی امریکن مذاکراتی کمیٹی جس کو ڈونلڈ ٹرمپ خود لیڈ کر رہے ہیں. ادھر سے اسی طرح ایران کی جو ہرارکی ہے, مجتبیٰ خامنائی ان کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے لوگ ہیں, اور ان کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے عباس عراقچی, اور یہ لوگ ہیں. ادھر جو ہے فیلڈ مارشل کی زیر نگرانی, اس کے بعد جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, اس کے بعد جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار, وہ بڑے ایکٹیولی اس میں جو ہے ان کی کوارڈینیشن چل رہی ہے. تو یہ کریکٹر جو ہیں سارے سامنے نظر آ رہے ہیں جو ایک کوشش کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں. پارٹ آف دی ٹاک اور مذاکرات. اسرائیل کے کسی اتھارٹی کا کہیں پہ نام,
اتنی سی کہانی. تو چھوٹے کا رول جو ہے ایک ٹیشو پیپر کا رول تھا جسے استعمال کر کے پھینک دیا گیا. امریکہ براہ راست ایران سے مذاکرات کر ہوں، اور ان مذاکرات کی کامیابی کا سہرا پاکستان کے سر. چلے پاکستان اس وقت ایسی پوزیشن پہ ہے کہ نہیں تو ایز اب اے میڈیٹر پوری اور دنیا سے فون آنے پیس شروع ہو گئے ہیں نا. میکر مذاکرات کے ابھی لیے دو وہ دو ہوسٹنگ ملکوں سے کر رہا کالیں آ چکی ہیں گلف کنٹری سے. ہے. ویری ابھی نائس. ابھی ابھی جو ہے نا 2 ملکوں سے وزیر اعظم کو فون آ چکے ہیں نا. ہاں جی، میں اسی طرف آنے والی تھی. قطر کے جو امیر ہیں ان کا فون کال آیا ہے مسٹر شہباز شریف کو. اچھا یہ جو یہ مبارک بات ہے کہ امیر کوئی اور امیر بات ہے؟ قطر تو ویسے بھی فون شون کرتے رہتے ہیں, ان کے اچھے تعلقات ہیں خاص طور پہ اس فیملی کے ساتھ جی اپارٹ بالکل. فرام ہاں جی، گورنمنٹ. پالیٹکس اور ہاں جی. ایگزیکٹلی. تو یہ جو نام ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے شہباز شریف کا, اور وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ شام قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے, اور اپنی گرم جوش اور خوشگوار گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے قطر کے امیر اور قطر کے برادر عوام کو عید کا مبارکباد بھی دی. قطر کے امیر کی جانب سے بھی عید کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. وزیر اعظم نے خطے میں جاری جنگ پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے قطر اور دیگر برادر خلیجی ممالک کے خلاف حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ کیا اور ان حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا, جبکہ زخمیوں کے لیے دعا کی ہے. انہوں نے عزت مآب امیر قطر اور قطر کے برادر عوام کو اس مشکل وقت میں پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا یقین دلایا. موجودہ صورتحال کے تناظر میں قطر کے غیر معمولی تحمل کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے پاکستان کی سفارتی رسائی اور امن کی کوششوں سے امیر قطر کو آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مسلسل تمام فریقوں سے کشیدگی کم کرنے اور بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے اپنے اختلافات کو حل کرنے پر زور دیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا ہے. امیر قطر نے دونوں رہنماؤں نے آنے والے دنوں میں قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. تو اب یہ ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں چلے اچھی بات ہے. یہ گلف ایک کنٹری سے. اب وہ آئے گا میرا خیال ہے ایم بی ایس کا بھی آئے گا فون. جنگ کی تو چلے ایک یو ایس سے بھی نیچرل آئے ایک گا. ڈیزاسٹر ہی کہہ سکتے ہیں. نیچرل ڈیزاسٹر تو نہیں ہے, مین میڈ ایشوز ہی ہیں. لیکن پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایک نیوٹرل پوزیشن پر سٹینڈ کر رہا ہے اور جو دونوں ممالک ہیں ان کو ملا رہا ہے آپس میں. ویری گڈ.